سب سے پہلے میں درس قرآن .com کی جو منتظمین ہیں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شروع کیا ہے اور ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے، تو یہ بڑا خوبصورت سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے لیے۔ تو اس کے بعد جو سوال مولانا جواد صاحب آپ نے کیا ہے جناب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حوالے سے، تو یہ بات تو ہر مسلمان سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ سرور کونین سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باری تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں اس میں پوشیدہ تھیں کہ آپ کو یتیم پیدا کیا گیا تھا۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد جناب عبداللہ وہ دنیا میں نہیں تھے، تو آپ یتیم پیدا ہوئے، تو آپ کا جو بچپن ہے وہ یتیمی کی حالت میں گزرا۔ لیکن ظاہر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے معنوی اور باطنی اور ظاہری خوبیاں اور کمالات عطا کیے تھے، اور نسبی اعتبار سے جو کمالات ادا کیے، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ تمام قریش کا سب سے معزز خاندان تھا، بنو ہاشم۔ پھر بنو ہاشم میں جو ہے آپ کی ولادت ہوئی، جس گھرانے میں ہوئی آپ کے دادا جناب عبد المطلب جو ہے وہ پورے مکے کے سرداروں میں سے تھے اور بڑے معزز ہستی تھے۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بنو ہاشم کو اور قریش کو مکہ مکرمہ کی اور خاص طور پہ کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کی جو خدمت کا شرف حاصل تھا، بیت اللہ کے جو ہے متولی تھا یہ خاندان، وہاں آنے والے دنیا بھر سے حجاج کی خدمت کرنا، ان کا سقایا یعنی ان کو زمزم پلانا، پھر ان کے ٹھہرانے کا انتظام کرنا، یہ اسی خاندان کے سپرد تھا۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کو خاندانی نسبتیں جو حاصل تھی بڑی اونچی نسبتیں حاصل تھیں۔ لیکن جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، تو ظاہر ہے کہ آپ کا بچپن ہمارے دور کے یا عام طور پہ جو بچوں کا بچپن گزرتا ہے وہ اس طرح کا بچپن نہیں تھا، بلکہ چونکہ آپ کے والد کا سایہ سر پر نہیں تھا تو لہٰذا جو ہے وہ آپ اپنے دادا کی زیر کفالت تھے اور زیر سرپرستی تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بچپن میں ہی وہاں کے رواج کے عمومی رواج کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کے لیے اور دودھ پلانے کے لیے، رضاعت کے لیے جو ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ لے گئی تھی، جس کا تفصیلی واقعہ کتب سیرت کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت حلیمہ جو ہے وہ بنو سعد ان کا قبیلہ تھا، اور وہ وہاں سے بہت ساری خواتین آتی تھیں اور مکے کے اچھے گھرانوں کے بچوں کو لے کے جاتی تھیں ان کی پرورش کے لیے، ان کو دودھ پلانے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ والد کا سایہ سر پر نہیں تھا، یتیم تھے، تو اس وقت جو ہے آپ کی طرف زیادہ خواتین کا رجحان آپ کے گھرانے کی طرف نہ ہو سکا۔ لیکن بعد میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میں اسی بچے کو گود میں لوں اور اسی بچے کو لے کر جاؤں۔ چنانچہ وہ اپنے بنو سعد جو طائف کے علاقے کے اندر ان کا قبیلہ تھا وہاں لے گئیں، اور پھر آپ کے وہاں پہنچتے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ احساس ہونے لگا کہ یہ غیر معمولی بچہ ہے جس کو میں اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ تمام مورخین اور سیرت نگار اس پر متفق ہیں کہ جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں تشریف لے گئے، ابھی آپ ماں کی گود میں ہیں، حضرت حلیمہ کی گود میں ہیں، تو پورے بنو سعد میں اس وقت خشک سالی تھی اور بہت عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی، اور جو ہے خشک سالی کا نتیجہ یہ تھا کہ خوراک کی قلت تھی، جانور جو ہے وہ دودھ دینے سے لاچار ہو چکے تھے، یہ صورتحال ہو چکی تھی۔ خود حضرت حلیمہ کے گھر میں جو بکری تھی وہ بکریوں کے ساتھ چرنے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہ اتنی لاغر اور کمزور ہو چکی تھی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لے گئے ہیں تو وہاں سے برکتوں کا اور آپ کی جو ہے کرامتوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ تو وہ سب سے پہلی کرامت تو یہ ظاہر ہوئی کہ صبح کو وہ اٹھے ہیں تو حضرت حلیمہ کے شوہر جو ہیں وہ جا کے کہنے لگی کہ اپنی اہلیہ سے، حضرت حلیمہ سے کہنے لگی
کہ حلیمہ جو تم بچے کو لے کر آئی ہو یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، اور یہ بہت خیر اور برکتوں والا بچہ ہے، اور ایک دن آئے گا کہ اس بچے کی بڑی شان ہوگی۔ تو یہ دو تین سال یہ جو ہے بنو سعد میں آپ کے گزرے ہیں، اور یہ بنو سعد کا جو علاقہ ہے اس میں آپ کا بچپن گزرا بالکل ابتدائی، اور پھر جب آپ کچھ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اپنے رضائی بھائیوں جو آپ کے بھائی تھے وہاں بنو سعد میں، ان کے ساتھ آپ جنگل کی طرف نکل جاتے تھے بعض اوقات۔ تو اسی بچپن میں اور بنو سعد میں وہ تاریخی واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا جو آپ کو بالکل کمسنی کی حالت میں پیش آیا، اور ہمارے ناظرین کو یہ عمومی طور پہ تو معلوم ہوگا، میں چاہوں گا کہ اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل سامنے لے کر آؤں۔ وہ یہ کہ بچپن کے اس میں شق صدر کا واقعہ پیش آیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جو ہے وہ چاک کیا گیا، اور وہ فرشتے، دو فرشتے، جیسے کہ بخاری کی روایت میں آتا ہے اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ وہ جنگل میں موجود تھے، بکریاں چرا رہے تھے، تو اس دوران حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ انسانی روپ میں تشریف لائے، اور جنت کا ایک سونے کا تھال ان کے ہاتھ میں تھا، تشت ان کے ہاتھ میں تھا، اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور آپ کا سینہ مبارک شق کیا اور چاک کیا، اور آپ کا قلب مبارک وہ سینے سے نکالا، اور اس میں جو ہے اس سونے کے تشت میں اور تھال میں زمزم سے یا کسی اور جنت کے پانی سے اس کو دھویا، اور اس کے بعد جسم سے ایک جو ہے سیاہ نقطہ سا تھا اس کو نکالا، اور نکال کر یہ فرمایا کہ ھذا حظ الشیطان منک، کہ یہ جو ہر انسان کے ساتھ شیطانی وساوس کے لیے ایک وہ چیز ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ نکال دی گئی ہے آپ سے، اور اب شیطانی اثرات آپ کی ذات پر نہیں رہیں گے، اور شیطان آپ کو وسوسے نہیں ڈال سکے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کسی موقع کے اوپر کہ جو ہے ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے کہ خون انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، لیکن تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا شیطان آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہے تو صحیح، لیکن وہ شیطان مسلمان ہو گیا ایک روایت کے مطابق، اور دوسرے قول کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ شیطان میرے تابع ہو گیا، یعنی میرے اوپر قابو نہیں پا سکتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ شق صدر کا واقعہ وہ آپ کے بچپن کا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ اس واقعے سے، اور پھر جب یہ واقعہ ہوا تو جو آپ کے ساتھ آپ کے رضائی بھائی تھے چھوٹے چھوٹے، تو وہ پریشان ہو گئے، ظاہر ہے کہ وہ ایک حیران کن اور حیرت انگیز معاملہ تھا، تو وہ حیران ہوئے اور پریشان بھی ہوئے، خوفزدہ بھی ہوئے، اور دوڑے دوڑے اپنی والدہ کے پاس گئے اور جا کے حضرت حلیمہ کو یہ بتایا کہ یہ صورتحال پیش آئی۔ تو حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھے ہیں اور آپ کا چہرے مبارک کا رنگ جو ہے نا وہ زرد ہوا ہے، اور جب سینے مبارک کو دیکھا گیا تو سینے مبارک پہ نشان تھا ایسا کہ جیسے کسی نے سرجری کی ہو یا کسی نے کاٹا ہو، اور اس کے بعد دوبارہ ٹانکے لگا دیے گئے۔ یعنی دنیا کی جو سب سے پہلی اوپن ہارٹ سرجری ہے وہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ہاتھوں کی گئی۔ بالکل بالکل ایسے ہی کہا جا سکتا ہے، اور ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب بغیر کسی جراحی کے سامان کے، اسباب کے، اسپتال کے بغیر یہ جراحی اور یہ سینہ چاک کرنا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کی جدید تمدنی دنیا نے اور میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آج کا انسان اس بات پر انسان قادر ہے اس بات پر کہ انسانوں کے سینے چاک کر کے اور ان کی جو ہے بائی پاس سرجری کر سکے، ان کا دل نکال کے جو ہے وہ سرجری کر سکے اور خرابی کو دور کر سکے، اور پھر دوبارہ اس دل کو فٹ کر کے سلائی کر سکے اور انسان پھر سے چلتا پھرتا رہے۔
تو قادر مطلق جو ذات ہے اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات جو ہے وہ اس بات پر کیوں نہیں قادر ہو سکتا؟ www.darsequran.com